ساتھیوں، آج حسب معمول میں فیس بک چلا رہا تھا تو اچانک ایک تحریر میرے سامنے آئی جو کہ بہت ہی بڑے خطیب ممتاز عالم دین فضیلت الشیخ عبدالمنان سلفی رحمہ اللہ کے اوپر تھی، اور یہ تحریر پڑھنے کے بعد واقعی کلیجہ منہ کو آ گیا۔ بہت ساری پرانی یادیں تھیں جو تازہ ہو گئیں۔ شیخ ہمارے درمیان نہیں ہے، واللہ آج تک اس چیز کا یقین نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں آج یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اس وقت دیکھیے 2024 ہے اور 2020 میں شیخ کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت کرے اور ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرے۔ واقعی وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی۔ میں بہت زیادہ کچھ شیخ کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ میری بد نصیبی رہی کہ میں شیخ کی شاگردی اختیار نہیں کر پایا، کیونکہ شیخ جامعہ سراج العلوم میں پڑھاتے تھے اور میں دریاباد چلا گیا پڑھنے کے لیے۔ لیکن جو چیزیں میں شیخ کے بارے میں سنتے دیکھتے آیا، واقعی وہ چیزیں میرے ذہن و دماغ پر نقش ہو گئیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز شیخ برابر میرے گاؤں کے اندر ہی پڑھاتے تھے، چونکہ شیخ کا آبائی گاؤں بھی وہی ہے، لیکن مستقل وہ رہتے تھے بڑھنی کے اندر، وہیں پر وہ مقیم بھی تھے۔ بہت ساری یادیں شیخ کے ساتھ جڑی ہیں، ان کا انداز اور ان کا اخلاق کردار ہر کوئی جانتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ وہ دن میں نہیں بھول پا رہا ہوں، واللہ بتا رہا ہوں کہ میں اس دن سویا ہوا تھا اور اچانک لاک ڈاؤن کا دور تھا، اور اچانک جب صبح ہوئی اور میری چھوٹی امی غالباً کچھ کام کر رہی تھی، صبح 6:30-7 بجے کے قریب جب میں بیدار ہوتے ہی انہوں نے کہا کہ شیخ عبدالمنان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایسا لگا کہ جیسے یقین میں نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن دوستو موت ایک ایسی سچائی ہے کہ آپ کو ہر حال میں یقین کرنا پڑے گا، ہر حال میں آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک ایسا جام ہے، ہر کسی کو پینا ہے۔ قبر ایک ایسا دروازہ ہے، ہر کسی کو داخل ہونا ہے۔ بہرحال جب ہم نے خبر سنی اور اچانک اس طریقے کی خبر سنی تو پہلے تو یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر یقین جیسے تیسے ہم نے کیا اور پھر مٹی دینے کے لیے ہم روانہ ہوئے۔ یقین مانیے دوستو کہ اس وقت بارڈر پر جب ہم پہنچے، واللہ پرمیشن نہیں تھی کہ نیپال میں آپ جا سکیں، لیکن شیخ سے لوگوں کی اتنی انسیت تھی، اتنی محبت تھی کہ پابندیوں کے باوجود بھی تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر دور ہم لوگ وہاں سے نکلے، اور 2 کلومیٹر وہاں تک گئے جہاں سے زیادہ پابندی وغیرہ نہیں تھی، اور وہاں کھیت میں کافی پانی بھی تھا۔ اس کے باوجود ہم نے بارڈر کو کراس کیا۔ اس کے بعد پھر ہم گئے تدفین میں شامل ہوئے، مٹی وغیرہ ہم نے دی، دعائیں کی، پھر واپس ہوئے۔ اس دن علماء کا، طلباء کا ایک جمع غفیر دیکھا، اور شیخ کے ساتھ جو لوگوں کا ایک لگاؤ تھا، ایک محبت تھی۔ واقعی اگر اس پر بہت تفصیل کے ساتھ جو گفتگو کی جائے شیخ کی علمی زندگی پر، یہ 2-4 منٹ کی ویڈیو ناکافی ہے، بلکہ آدھے گھنٹے کی ویڈیو بھی ناکافی ہے۔ بس یہ میں نے شیخ کی یاد میں اور اس تبصرے میں میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے نا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسا نہیں کہ وہ سینے سے چھین لے گا، ہے نا، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے کر کے علم کو دنیا سے اٹھا لے گا۔ اور اس طریقے سے مستقل علماء دنیا سے اٹھتے گئے، دنیا سے جاتے گئے دھیرے دھیرے۔ لاک ڈاؤن کے دور میں دکتور فضل الرحمان صاحب کا انتقال ہوا، بہت سارے بڑے بڑے علماء کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت کرے، ہے نا۔ ہمیں دوستو یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی علماء دنیا سے گئے، ان کی بھرپائی تو ہو نہیں سکتی ہے، یاد رکھیے، ان کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت سارے جو ان کے کارنامے ہیں، بہت ساری ان کی جو علمی خدمات ہیں، اس کو ہم اور آپ اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، اور ان اصولوں پر چل کر کے انشاءاللہ ہم بھی سرخروئی دنیا اور آخرت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت بہت بڑی مہاماری چل رہی تھی، اور اس مہاماری کے دور میں اللہ رحم کرے بہت سارے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوستو رہی بات شیخ کے طلباء کی، تو ماشاءاللہ شیخ کے بہت سارے ہزاروں تلامذہ ہیں جو ملک کے اندر اور بیرون ملک کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، دعوتی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ نام بہت زیادہ ہائی لائٹ ہیں شیخ کی شاگردوں میں، جیسے کہ مولانا عبدالحکیم عبدالمعبود مدنی،
حافظہ اللہ، مولانا منصور احمد مدنی، مولانا ریاض احمد ریاضی، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو شیخ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی مغفرت کرے اور ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور شیخ کی جو علمی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔